والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. محبت سے پیار سے خلوص سے اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کی آج کی اس نشست اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. اللہ رب العزت نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو نور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ آتی ہے. سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا شکریہ اور جن احباب نے مجھے قرآن کی محفل پاک کو سجانے کے لیے کوشش کی. اللہ سب کی محبت کو، سب کے پیار کو، سب کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مجھے ٹیچر اپنی آئے ہوئے 12 سال مکمل ہو چکے ہیں. 13 سال شروع ہے. لاسٹ کلاس میں بہت مرتبہ آدمی لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا یا طالب صاحب نے کوشش کی تھی کہ 12 سالوں میں پہلی مرتبہ آپ اس مسجد کی یاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کی اس محبت پیار اور دوست دو تین باتیں ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے جو آپ سے کرنا مقصود ہے. لمبی چوڑی تفریحی گفتگو نہیں ہوگی. ایک تو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب اسماعیلی الحسنی الحسینی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا سالانہ اس سے بعد مسئلہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ مہینہ ہے اور بالکل قریب حضور قبلہ سیدی رسالتی امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین دادوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پاک بالکل قریب ہے. تو اس حوالے سے بھی چند ایک معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا مقصود ہے. لیکن جو اصل ہمارا درس قرآن ہے تو ہم نے اسی مناسبت سے قرآن کے نور سے چند ایک باتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرنا ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن ولیوں کا ذکر کیا ہے ان اولیاء کی پہچان کیا ہے. سبحان اللہ. ولی کہتے کسے ہیں؟ ایک ولی وہ ہے جسے میں اور آپ ولی سمجھتے ہیں. ایک ولی وہ ہے جو اشتہار بنوا کے ولی بن رہا ہے. ایک ولی وہ ہے جو جب لفظ ولی ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے تو دو طرح کے کنسپٹ ہمارے تصور کے اندر آ جاتے ہیں. ایک بڑا آسپانہ ہو اور بہت بڑا جبہ کبا ہو اور بندہ جا رہا ہو اور ہزاروں مریض پیچھے چل رہے ہوں تو شاید یہ ولی کی پہچان یا ولایت میں آ گئے. یا پھر ہم ولی اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو 2 مہینے جس میں نہایا نہ ہو اور کبھی اپنے کسی کوڑے کی ڈھیر پہ ملے، کبھی کہیں پہ کسی کو گالیاں دیتا ہوا بھی نظر آیا تو بعض اوقات ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کو نہیں. دراصل ایک تصور وہ ہے کہ میں نے اور آپ نے بنایا ہے اور
ایک تصور وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کاش ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو یہ جھگڑے یہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت امت کے اندر یہ جو اختلاف ہے، اس وقت امت کے اندر یہ جو لڑائیاں ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو اولیاء کو نہیں مان رہے، جو اللہ والوں کی شان کو تسلیم نہیں کر رہے، دراصل وہ قرآن سے جو استدلال کر رہے ہیں انہوں نے اس استدلال کے اوپر غور نہیں کیا کہ ہمارا یہ استدلال درست ہے یا نہیں، اور جو مان رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کسی مسئلے کو ثابت کیسے کرنا ہے، اللہ کے قرآن کی ہم نے، اور یہ باتیں اسی وقت ہوتی اگر ہم اس قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لیتے تو یہ لڑائی یہ جھگڑے یہ معاملات کبھی بھی نہ ہوتے، امت ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جاتی۔ کاش ہم نے قرآن کو اس روح کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، کیونکہ اسلام اور قرآن جو ہے یہ افراد اور تفرید سے پاک ہے، نہ کسی چیز کے اندر کمی ہے نہ کسی چیز کے اندر زیادتی ہے۔ قرآن کے کیونکہ حضور کی امت بس اللہ نے کہا بہترین امت کا، تو اس امت کو افراد اور تفرید سے پاک رکھا ہے، اور اس کا بہترین حل جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیے، اللہ کے قرآن پر توجہ کیجیے، اللہ کے قرآن کو پڑھیے۔ خدا کی قسم اللہ کے قرآن نے کوئی چیز ہم سے چھپا کے نہیں رکھی، یہ قرآن کے بیان لکل شیء، اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر اولیاء کی شان پہچاننی ہے وہ قرآن نے بیان کر دی ہے، اگر غیر اللہ کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو وہ بھی قرآن نے ہمیں بیان کر دیا ہے۔ آئیے اب ہم اپنی جو ہے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جو میں نے قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، عموماً یہ آپ کو عرس کی محفل کے اندر یہ جو ہے وہ خطبہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوئی کہ ہم نے صرف عرس کی محفل میں یہ آیت پڑھی اور وہیں پہ اولیاء کی شان اور بیان کی، قوم سمجھ ہی نہ سکی کہ ولی کا معیار کیا ہوتا ہے اور ولی ہوتا کون ہے، ولی کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میری قوم کے ساتھ ایک زیادتی، اور یہ اب کوشش ہے کہ ہمت کریں، اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور وہ تصور سمجھے جو میرا رب ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اور جو اللہ نے جس کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بالکل کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اولیاء اللہ ہے، جو اور یا یہ لفظ کا کسی کو ترجمہ ذہن کے اندر کے کر ہم آگے چلیں گے۔ تو فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہے ان کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ وہ ولی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے کے اندر اس کا جواب بھی خود ارشاد فرما دیا کہ لوگ اپنا معیار نہ بناتے رہیں، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ لوگ ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا۔ اچھا یہ بات آپ کی سمجھ میں یہاں تک آ گئی، تو آئیے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جلدی کچھ باتیں آپ کے سامنے تمہیدی کلمات کے طور پر عرض کروں اور پھر اس موضوع کو کچھ وضاحت کے ساتھ سمیٹنے کی طرف جائیں گے۔ تو بھائیوں، ولی یہ اولیاء ایک ولی کی جمع ہے، اور ولی کے عربی کے اندر کئی معنی ہیں، جن میں ولی کا ایک معنی ہوتا ہے قریبی۔ ولی کا ایک معنی قریبی، ہم جب کوئی فوت ہو جائے تو پوچھتے ہیں اس کا ولی کون ہے، جب بچی کا نکاح کرنے لگے تو کہتے ہیں اس کا ولی کون ہے۔ ولی جو سب سے زیادہ قریبی ہو اس کے، تو اس اعتبار سے، اور ولی کا ایک معنی دوست بھی ہوتا ہے، اور ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ یہ عربی اور بھی معنی ہے، لیکن میں یہیں پر تین معنی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ولی کا ایک معنی قریبی، ولی کا ایک معنی، اور ایک قریبی کا معنی میں خود نہیں کر رہی، قرآن کا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا جو ہے یہ کسی کا وہ مادہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، اس
اس اعتبار سے ترجمہ یہ بنے گا آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ ایک معنی ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ اب دوسرا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور تیسرا معنی ہوگا جو اللہ کے مددگار۔ اللہ کے مددگار کا معنی ہے جو اللہ کے دین کے مددگار ہے، جو اللہ کے احکام کے، جو شریعت کے، جو اللہ نے طریقہ دیا جو اس کے اندر مدد کرنے والے جو مددگار ہے، نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں غم ہے۔ اب کیا ہم نے یہ تین معنی جب سمجھ لیے کہ ولی کا معنی یا تو قریبی ہے، ولی کا معنی یا دوست ہے، ولی کا معنی یا مددگار ہے، تو اب جب مفہوم سمجھ میں آ گیا تو اب ہر بندے کو یہ معیار نہیں ملے گا کہ ہر کوئی کہتا پھرے کہ میں ولی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے قریب ہیں یا جو اللہ کے دوست ہیں وہ کون ہے؟ قرآن نے خود جواب دیا، وہ کون ہے جو بے خوف ہے اور بے غم ہے؟ مالک تو بتا ان کا معیار کیا ہے؟ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک تو وہ مومن ہوتے ہیں، ایک تو مومن ہے، اور دوسرا ان کا معیار کیا ہے؟ فرمایا وہ متقی ہوتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ پرہیزگاری کا ایک مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی سے پوچھا تھا کہ تقوی کا معنی کیا ہے، تو اس نے کہا سادہ سے لفظوں میں حضرت اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایسے رستے پہ جائیں جہاں پر جھاڑیاں ہوں اور ان جھاڑیوں کو کانٹے لگے ہوئے ہوں اور آپ نے وہاں سے گزرنا ہو تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ کے گزروں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزروں گا۔ اس نے کہا یہی تقویٰ ہے کہ جب دنیا میں آپ چلیں اپنے دامن کو سمیٹ کے، شیطان جو حملے کرتا ہے جو اس کے بعد اس کے طریقے جو ان سے محفوظ رہتا ہے وہی متقی ہوا کرتا ہے۔ اور پھر متقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ یہ تو ایک مفہوم تھا۔ اب اللہ نے دو معیار مقرر کیے بنی، پہلا معیار کہ وہ ان کا ایمان درست ہو، دوسرا تقویٰ ہو۔ تو ترجمہ یوں کر لیجیے الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے قریب ہے نہ تو انہیں خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب ذرا اس بات کے اوپر میرے بھائی تجزیہ کو غور کیجیے گا کہ اللہ کے قریب کون ہے؟ ہر بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ کے قریب ہوں، تو قرب کا معنی یوں کہہ لیں کہ جس کے ساتھ پیار کیا جائے۔ جب قرآن نے ہمیں بیان کر دیا ہم کیسے تلاش کریں گے کہ اللہ کے قریب کون ہے، تو قرآن نے ہمیں اب دنیا کے اندر ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کے قریب ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک وہ محبت ہے جو رب سے میں اور آپ یا دنیا کا کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کرے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ الہامی ہوں یا غیر الہامی ہوں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو مانتے ہیں، اور سارے ہی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چند ایک لوگوں کے علاوہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ رب کو مانتے ہیں۔ دعویٰ سب کا ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، مزہ تب ہے کہ اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ سارے کہتے ہیں ہمیں اللہ سے پیار ہے، لیکن تو بتا تو کس کے پیار کو قبول کرتا ہے؟ تو کس کے پیار کو قبول کرتا ہے؟ قرآن نے یہ بھی بتا دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے تو کیا کرو؟ جو فرمایا فاتبعونی، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ حضور کی زبان سے رب نے کہلوا دیا کہ تمہیں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، یعنی میری اتباع کرو۔ جب تم اپنے آپ کو میرے رنگ میں رنگ لو گے، جب بندے کی نظر پڑے تو کہے کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، یہ سرکار کا غلام ہے، تو پھر ہوگا کیا کہ نہ تمہیں
اشتہار بنوانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں شوق میں دکھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی کو تمیز دینے کی ضرورت ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر رب یہ اعلان کرے گا یحببکم اللہ، پہلے تم کہتے تھے ہمیں اللہ سے پیار ہے، اپنے آپ کو مدینے کے تاجدار کے رنگ میں رنگ کے تو دیکھو، اللہ کہے گا یحببکم اللہ، مجھے اس بندے کے ساتھ پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس اللہ مجھے آپ بات مکمل کرنے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جاری ہو جائے گی، تاکہ میں تھوڑے سے وقت کے اندر بہت ساری باتیں آپ سے کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اب یہ جو اللہ کے کریم کون ہے، اب سوال سمجھ ہے نا، ایک تو یہ آ گیا اللہ نے آمن وکار کی۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں اور پھر میں اگلی بات بیان کرتا، یہ بات بڑی بات ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ نمبر ایک، دو چیزوں کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے تقویٰ۔ ایک ہے ایمان، دوسرا ہے تقویٰ۔ ایمان نام ہے عقیدے کی درستگی کا، اور تقویٰ نام ہے عمل کی درستگی کا۔ تو ایک ولی کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا ایمان بھی بالکل قائم و دائم درست ہوتا ہے، اور اس کا عمل بھی درست ہوتا ہے، نہ اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے اور نہ اس کے تقوی میں کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری نظر آتی ہے۔ تو اب ایمان جس کا درست ہوگا، اب ایمان نام ہے جو ہے وہ عقیدے کی درستگی کا، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، کتابیں، وہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عقیدہ۔ لیکن عقیدے کے باب کے اندر آج کے اس ماحول کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ ماحول بڑے فطروں کا دور ہے، فطروں کا ہے۔ کہیں پر توحید کے مفہوم کو صحیح انداز میں نہیں سمجھا جا رہا، اور کہیں پر رسالت کے مفہوم کو نہیں سمجھا جا رہا، اور کہیں پر رسالت کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اب آئیے ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو عقیدہ درست ہو، دوسرا تقویٰ یعنی عمل درست ہو۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں؟ تو میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ ہم فرض ہے وہ جب بھی اکیلے نماز پڑھے یا امام جو ہے وہ قرات کرے یا مقتدی الگ سے جب ہم انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں، سنتے پڑھے نوافل پڑھے یا فرض اونچی قرات کی جا رہی ہو، تو ایک دعا سارے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ دعا کرتے ہیں سارے، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں جو میرے بھائی پھر بندہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو سکھا دی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، ہمیں ان لوگوں کے، اور قرآن اور اس پر سب کا اتفاق ہے، جتنے بھی مسالک ہیں تمام مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر کی ہے تو انہوں نے اس کے تفسیر کے اندر قرآن کے ساتھ جب تفسیر کی تو یہی کہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو فرمایا انعام یافتہ وہ ہیں کون؟ صراط الذین انعمت علیہم میں کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، پھر صدیق ہیں، پھر شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں۔ یہ ہیں چار لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے، اور بڑی عبادت کے ساتھ کہ جن لوگوں نے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور اولیاء کی نشانیاں اور ولیوں کا جو معیار قرآن نے بیان کیا یا پاک نبی نے بیان کیا وہ میں عرض کرتا ہوں اس کو چھوڑ دیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اتنا پڑھا کہ قرآن کے اندر جو کنسپٹ اور ایک تصور ہمیں دیا گیا تھا، یارو قرآن یہ کتاب توحید ہے، قرآن کتاب توحید ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ کسی شخص کبھی کسی جگہ پر وہ شرک کی دعوت دے؟
قرآن تو شرک سے روکتا ہے نا. تو میرے بھائی پھر یہ کنسیپٹ اور تصور کلیئر کرنا پڑے گا کہ قرآن مقدس نے دو چیزیں بیان کی تھی جنہیں ہم بھول گئے. کچھ تو وہ تھے جو اولیائی کے چکر میں، ولایت کے چکر میں قرآن کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور ایک ہی آیت یاد رہی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خطیب صاحب نے یہ آیت پڑھی اور پتہ نہیں پھر کون کون سی باتیں کہاں کہاں سے لا کر ہمیں سنا دی. ایک تو وہ طبقہ اور دوسرا وہ تھا جنہوں نے توحید تو پڑھی، توحید کا نام لیا، لیکن وہ آیات جو خالصتاً بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی انہیں لوگوں نے اللہ والوں کے اوپر جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا. اللہ کے قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور یہیں تک بات قرآن نے رکھی. اللہ کے قرآن نے جگہ جگہ پر کہیں صدیقین کا ذکر کیا، کہیں انبیاء کا ذکر کیا، کہیں صالحین کا ذکر کیا، اور کہیں پر اللہ نے ان کی ان طاقتوں کا ذکر کیا جو میرے مالک نے ان کو عطا کر رکھی. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجیے گا، دو چیزیں ذہن کے اندر بٹھا لیجیے. اگر قرآن کتاب ہدایت ہے، چونکہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ بڑی جان کی شعر اس پاک کی جو ہے وہ محفل کے سلسلہ میں بھی آج کا درس قرآن ہے، اس لیے مجھے اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی پڑی. تو یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیجیے. قرآن نے دو اصطلاحیں ہمیں دی ہیں، دو اصطلاحیں دی ہیں قرآن نے. کون کون سی؟ ایک ہے اہل اللہ اور دوسرا ہے غیر اللہ. ایک ہے اہل اللہ اور غیر اللہ. جب تک اہل اللہ اور غیر اللہ میں آپ فرق نہیں کر پائیں گے اس وقت تک آپ قرآن کی حکمت کو سمجھ نہیں سکیں گے. کیونکہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے اندر ایک پورا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے میرے بھائی. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، مجھے یہاں پر کسی سے کوئی سروکار نہیں. آپ کس مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ آپ کس مطلب فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ میرا یہ اس وقت میرا تو موضوع اس وقت اللہ کا قرآن. میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی کہ ہمیں اگر قرآن کے ساتھ محبت ہے تو پھر قرآن کے اس اصول کو سمجھنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں نا، دعوت کرتے ہیں سارے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے، اتحاد ہو جائے، اتحاد ہو جائے. میرے بھائی اتحاد کب ہوگا؟ اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب قرآن کی تعبیر کو اس کے حق کے مطابق سمجھا جائے. بھائی قرآن کی تعبیر کو، قرآن کے فلسفے کو، قرآن کی حکمت کو قرآن جو بیان کرنا چاہتا ہے، اگر تو یہ میرے پاک نبی کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ میری ہدایت بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو قرآن نے جو تصور اور کنسپٹ ہمیں عطا کر دیا ہے ہمیں بغیر کسی مسئلے کے اختلاف کے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا اور پھر قرآن جو حکم دے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. قرآن میں تو اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا اور قرآن کی جو ہے وہ اس تعبیر کو اور قرآن کے اس فلسفے کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں نے پوری کوشش کر کے قرآن مقدس کے وہ مقامات، اب قرآن کے اندر دو چیزیں، اللہ کا قرآن اللہ کی بھی بات کرتا ہے اور اللہ کا قرآن غیر اللہ کی بات بھی کرتا ہے. اور قرآن کے اندر قریباً 144 ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دون کا لفظ استعمال کیا، اور تقریباً جو ہے وہ 130 کے قریب ایسے مقامات ہوں گے تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے. یہ اصطلاح خالصاً غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جب غیر اللہ کا لفظ آئے تو یہ غیر اللہ کا لفظ جو ہے یہ کہاں پر بولا جائے گا؟ قرآن نے یہ لفظ خالصاً ان کے لیے بولا جن کو لوگ خدا سمجھتے تھے. قرآن نے یہ لفظ بعد میں جاتے ہوئے آپ حضرات یہ مجھ سے آپ اس کی فوٹو کاپی لے سکتے ہیں. میں نے پوری کوشش کر کے محنت کر کے ان ساری آیات کو تحریر کیا جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کا کنسپٹ دیا ہے. اور میں کہتا ہوں آپ کا تعلق کسی بھی اتحاد ہے، اگر آپ حضور کے غلام ہیں اور دین کی تعبیر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن خود قرآن اٹھائیے اور کسی
ایک عالم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے لوگوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اور جتنے بھی مفسرین نے تفاسیر کی ہیں، ان سب میں یہ جتنی آیات آئیں گی یہاں پر غیر اللہ کا ذکر ہے، من دون اللہ کے الفاظ ہیں، اور وہاں پر یا تو بت مراد ہے یا وہ مراد ہے جن کو لوگوں نے خدا سمجھ لیا تھا۔ اللہ نے اس وقت یہ اصطلاح استعمال کی، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں ایک اور تصور کی۔ یہ بات یہیں پہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو 4 قسم کے لوگ ہمیں قرآن نے سمجھائے، کون کون سے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب یوں کہہ لیجیے یہ اولیاء کے مراتب ہے۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ نبوت ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ، اور یہ بات یہ ہمارے یہاں یہ کنسپٹ اس انداز میں دے دیا گیا، ٹھیک ہے، جو ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر ولی کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ محمد احمد اللہ غفار جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر ایک بڑی پیاری بات، اور اعلیٰ حضرت اس بات کو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اعلیٰ حضرت نے ولایت کو جو ہے وہ نبوت سے افضل کہا۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے جو جملہ بولا تھا وہ آپ اس کو سماعت کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ عام ولایت کی بات نہیں ہے، نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کی جو حیثیتیں ہوتی ہیں، جب نبی اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ نبوت کا وہ تاج کر آتا ہے اور تبلیغ کا تو کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور جب نبی کی ذات کا معاملہ، خود وہ تجلیات جو اللہ اپنے نبی کو عطا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا وہ خصوصی کرم جو نبی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس اعلیٰ ولایت کے درجے کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کی نبوت سے نبی کی ولایت جو ہے وہ زیادہ افضل ہوا کرتی ہے۔ عام ولی کی بات نہیں ہو رہی، کہ نبی کی جو ہے وہ جو نبی کا جو پہلا درجہ ہمیں سمجھایا گیا وہ یہ ہے میرے بھائی کہ نبوت کا سب سے جو ہے ولایت کا سب سے اعلیٰ معیار نبوت ہے، دوسرا معیار صدیقین ہے، تیسرا معیار شہداء ہے، چوتھا معیار صالحین ہے۔ اب یہ 4 طبقات یاد ہو گئے، اب ایک مسئلہ اور یاد رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ان کا اگلا کام کیا تھا؟ انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور میں نے کہا کہ ایمان نام ہے عقیدے کی درستگی کا۔ اب یہاں پر عقیدے کی باتیں، توحید کو ماننا، رسالت کو ماننا، کتابوں کو ماننا، ساری چیزوں کو ماننا، اور ساتھ ساتھ اس عمل کا ولی کی 2 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1 اس کا عقیدہ بالکل درست ہوگا، اللہ کی توحید پر قابل یقین رکھنے والا ہوگا، نبی کی رسالت کو جس طرح ماننے کا حق ہے اسی طرح مانتا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کے اندر کہیں پر بھی کوئی آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی۔ اور قرآن کے کنسپٹ میں آپ کو دے چکا ہوں کہ وہ ہوگا جو اپنے نبی کے عین طریقے پر ہوگا اور حضور کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہوگا۔ جب یہ بات ہمیں آگے، اب آئیے الجامع صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں تاکہ مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن نے بھی ہمیں ولایت کی ایک نشانی بیان کی، اللہ نے آمن وکان یہ تک، اب حضور فرماتے ہیں، میرا رب فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا من عادی ولی، بڑی حدیث مشہور حدیث ہے، من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو کنسپٹ ہمیں قرآن ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ ولایت کے کتنے درجے، اگر آپ کو یاد ہوگا ولایت کے کتنے درجے، یہ درس کا مطلب تو یہ سب کو یاد ہو جائے۔ ولایت کے ہیں 4 درجے۔ اب اللہ فرماتا ہے من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر نہیں سمجھ آتی اللہ کو قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، جہاں جہاں بھی انبیاء کے دشمن ہوئے ہیں اللہ نے ان کو عذاب کتنے دیے۔ یہ قرآن نے سمجھایا، دشمنی ہوئی جہاں پر بھی آئے اللہ نے ان کو بچے ہو جو نبیوں کے ساتھ لگ گئے اور جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا۔ قرآن نے ہمیں کہا، اور جگہ جگہ پہ، اور وہ
بہت سارے قصے موجود ہیں جس نے جس انداز میں اللہ کے کسی بھی نبی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھی. یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ معیار ہے. جس نے بھی کسی جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ دشمنی، قرآن نے سب کے پہلے قصے بیان کر دیے اور ہمیں یہ بات اس انداز میں سمجھا دی. اب یہ بات آ گئی تو اب یہاں پر بھی سوال تھا. اللہ نے یہ جو بات کی ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، تو پھر جب اللہ اعلان، پھر بھی ولی کا کوئی نہ کوئی معیار تو ہوگا. حضور نے بھی بات ایسے نہیں رکھی. میرے نبی نے بات پہلے یہ سمجھایا کہ ولی کون ہے اور پھر سمجھایا کہ ولی کی طاقت ہے. پہلے سمجھایا کہ ولی ہوتا کون ہے اور پھر سمجھایا کہ اللہ کے ولی کی طاقت کیا ہے. اب ذرا سنیے، نبی پاک اسلام نے حدیث قدسی وما قتل عبدی بشیء فرمایا کہ کوئی بندہ کسی اور چیز سے اتنا میرا قرب نہیں پا سکتا جتنا قرب وہ ان چیزوں سے پاتا ہے جو چیزیں میں نے بندے کے اوپر فرض کی. ہمارے عجیب ہم کرامت مانتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ شرط نہیں مانتے. اور بھائی کرامت کا ایک معیار ہے. ہر کسی کی بات کے اوپر ایسے آپ کو کوئی شخص جس انداز میں بھی نظر آ جائے، فرمایا کہ وہ چیز جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے یہ کیسے ممکن ہے. ایک بندہ نماز کو منکر ہو، نماز نہ پڑھے اور آپ کہیں کہ اس کے سر کے اوپر ولایت کا تاج نہیں، کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، ولایت ملتی ہے نبی کے فیض سے، ولایت ملتی ہے نبی کی اتباع سے، اور نبی کی اتباع میں پہلا عمل نماز ہے. اور جو بندہ اس معاملے کے اندر ناقص ہے وہ شوق کا بعد جادو کا تو ہو سکتا ہے، اس کی ہاتھ کی صفائی ہو سکتی ہے لیکن کرامت نہیں ہو سکتی. ہاں، یہ معیار کرامت کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے اس کی طبیعت دیکھو، اس کا انداز دیکھو، اس کا طریقہ دیکھو. اگر تو اس کے طریقے میں پاک نبی کے طریقے کا رنگ چل گئے، پاک نبی کے طریقے کا رنگ چل گئے تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے. یہ خدا را ان چیزوں کو ہمارے اہل سننا کے لیے یہ بدنامی کا سبب بن جاتی ہے. بعض کا پتہ نہیں کیا کیا ہم نے معیار بنا رکھے ہیں اور ہم نے کیا سسٹم بنا رکھے ہیں، اور خدا بنا معیار جو ہمیں شریعت نے عطا کر دیا وہ معیار کبھی نہیں بدلے گا. بھائی کسی کا بڑے خاندان سے ہو جانا یہ ولی ہونے کی علامت نہیں ہے، اور ولی ہونا یہ نہ ہی کسی خاندان کے اندر موجود ہے. یہ بات دیکھ کر رکھیے، ولی ہونا کسی بڑے خاندان میں سے ہونا یہ بہت بڑی نسبت ہے، لیکن ولایت کا یہ معیار نہیں ہے. ولایت کا معیار اتباع مصطفیٰ ہے. ولایت کا معیار وہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ ان فرض چیزوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں. اگر پابندی کرے گا تو پھر وہ واقعہ ایسا اس کے ہاتھ پر سرزد ہوا تو پھر ماننا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. لیکن اگر کسی جگہ پہ کمی آ جائے وہ ہوا میں اڑتا بھی پھرے، جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اگر مدینے کے تاجدار کے ساتھ تعلق نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تو پھر ولایت کا نور بھی اس کے حصے میں نہیں آ سکتا. ولایت کا نور بھی اس کے حصے میں نہیں آ سکتا. فرمایا کہ جو ہمیں کنسپٹ اور تصور دیا وہ یہ دیا کہ ولی وہ ہوگا کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کرے جو اللہ نے فرض کی ہے. اور فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پہلے فرض پورے کرتا ہے، پھر نفلوں کی پابندی کرتا ہے، پھر نفلوں کی کثرت کرتا ہے، پھر اللہ کا قرب پا لیتا ہے. پھر اللہ کا قرب اتنا بڑا یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر بنتا ہے اللہ کا محبوب، پھر بنتا ہے اللہ کا محبوب. جب اللہ کا محبوب ہو گیا تو پھر قرآن کہتا ہے، اب سنیے یہ ہے اہل اللہ کا کنسپٹ.
پھر قرآن کہتا ہے کن تو جب میرے نبی کا فرمان بخاری کے اندر روایت فرمایا کن تو سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کی قوت سماعت بنتا ہوں